जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि फैसल वाडा की ताहयात नाअहली का केस लगा हुआ है और उसके हवाले से जो समाअत हुई है उसमें कुछ हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं और वो जो नमाज बख्शवाने गए थे उनके गले रोज़े पड़ गए हैं और मुझे यूँ लगता है कि ताहयात नाअहली तो दूर की बात है, यानी वो तो होगी ही होगी, उसके अलावा कुछ सज़ा भी तजवीज़ होगी क्योंकि जो उनके पासपोर्ट का मसला नज़र आ रहा है वो काफ़ी शदीद मसला है और उसके ऊपर जो जजेस के रिमार्क्स हैं जस्टिस आयशा मलिक के और जस्टिस मंसूर अली शाह के वो काफ़ी ख़तरनाक हैं और फैसल वाडा का सियासी और ज़ाती मुस्तकबिल जो है वो ख़दशे में नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की और उसमें बलूचिस्तान और KPK के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया और उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात बदअमनी दहशतगर्दी दोबारा इन इलाकों में हो गई है, अलहदगी पसंद तहरीकें सर उठाने लग गई हैं बलूचिस्तान में, ये कोई अच्छी बात नहीं है और फिर इसके लिए कुछ ना कुछ अभी हमें करना पड़ेगा वरना बहुत ताख़ीर हो जाएगी। और फिर वफाकी काबीना में भी उन्होंने बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा जी कि उसके लिए कोई कमीशन बनाया जाए, कोई बलूचिस्तान की फौरी रिलीफ के लिए और वहाँ पर लोगों के जहनों पर, जिस्मों से ज़्यादा जहनों पे जो ज़ख्म लगे हैं उन्हें मुंदमिल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने ज़ाहिर है ये बात भी की कि जनाब जो माजी में होता रहा उस सब के हवाले से अब हमें आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है। एक नुक्ता उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया कि सबसे गलतियां हुई हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन अब हमने आगे बढ़कर इन मामलात को हल करना है। ख्वाजा आसिफ दरअसल किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी इस वीलॉग में डिस्कस होगा। पहले बात कर लेते हैं फैसल वाडा साहब की। फैसल वाडा साहब की तारीख थोड़ी सी आपको बता दें कि ये वही साहब हैं जो कराची में एक बड़ी हैवी ड्यूटी बाइक के साथ फिरते थे और उनके साथ पूरा एस्कॉर्ट चलता था। फिर उसके बाद बेतहाशा इनके जो है असासे हैं। फ़ख्र दुरानी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फैसल वाडा के जो असासों के हवाले से बेइंतहा मेहनत की और बड़े अरसे के बाद वो ये प्रूव करने में कामयाब हुए। हालात ऐसे थे कि प्रूव नहीं, सामने की बात थी लेकिन कहीं से इज़्न नहीं मिल रहा था, इजाज़त नहीं मिल रही थी, मेरा कम से कम ये ख्याल। तो वो जब मिला तो जाहिर है वो सारी कलई खुल गई और वो असासे और बैरून मुल्क जायदादें वो सारा कुछ खुलकर सामने आ गया। ये वही साहब हैं जो एक शो में जो है वहाँ पर फौजी बूट लेकर आ गए थे और जो बेसिकली एंकर की, मीडिया की, सहाफ़त की इससे ज़्यादा तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि ये रिप्रेजेंट उस क्लास को करते थे और मेरे ख्याल में उस क्लास को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोग आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे। ये बहुत गौर कर तलब बात है। फिर एक दफ़ा फैसल वाडा का ये बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 5,000 बंदों को लटका दिया जाए तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। जाहिर है वो 5,000 बंदे वो होंगे जो फ्रॉड करते होंगे, जो करप्शन करते होंगे और ये सब कुछ करते होंगे। ये बड़ा पुराना नैरेटिव है कि कुछ बंदे लटका दिए जाएं तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। बंदे लटकाने से कभी भी मुल्क ठीक नहीं होता। मेरे ख्याल में पार्लिमान की इज़्ज़त से, वोट के एहतराम से, अदलिया के मुनसिफाना फ़ैसलों से मुल्क बचते हैं। बंदे लटकाने से मुल्क नहीं बचते। माजी में जिन लोगों ने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, लाखों के हिसाब से बंदे लटकाए हैं वो भी अल्टीमेटली इसी सोच पर, इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो पार्लिमान का एहतराम करना ही ज़रूरी है। और फिर आपको याद होगा कि फैसल वाडा बयानात की वजह से बड़े मारूफ हैं। इमरान खान के दौर में एक बयान उन्होंने दिया था कि जनाब के अभी 10 दिन या 2 हफ्ते ठहर जाएं, पाकिस्तान में इतनी नौकरियां होंगी कि एक एक आदमी के लिए 10-10 नौकरियां होंगी।
اور شاید کوئی قسم شسم بھی اٹھا لیتی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جاوید چودھری کو شاید یہ انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا اتنی نوکریاں ہوں گی. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, اتنی نوکری, خان کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب ہو گئی. تو بیسیکلی یہ اسی پروپیگنڈے کو پھیلاتے تھے. 2 ہفتے کے بعد پوچھا تو کوئی اور بہانہ بنا دیا. اب انہیں فیصل وارڈا کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور وہ 3 رکنی بینچ ہے جس میں معزز چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں. اب اس میں جسٹس عائشہ ملک نے ایک نیا سوال اٹھا دیا. وہ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کا تو 2015 میں پاسپورٹ منسوخ جو ہے نا اس کی میعاد ختم ہو گئی تھی, اور اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے. تو 2018 میں جب آپ نے اسمبلی میں اپنے اثاثے وغیرہ اور تفصیلات جمع کرائیں تو وہ والا پاسپورٹ جمع کرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی دوسری بین الاقوامی جو امریکی شہریت وہ چھوڑی بھی نہیں, اور پورے پارلیمان کے ساتھ, ہمارے نظام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے, اور جناب یہ سب کو دھوکا رہے. وہ جو کہتے تھے کہ 5000 بندہ لٹکا دے کیونکہ یہاں چور ڈاکو بہت زیادہ ہے, وہ الٹیمیٹلی کسی اور چکر میں ہی پھنس گئے ہیں. اب تاحیات نااہلی کا صرف سوال نہیں رہا, اب تو پورے سسٹم کے ساتھ فراڈ کرنے کا معاملہ ہے. آپ نے غلط پاسپورٹ, آپ نے ایک جو ڈسکارڈڈ قسم کا پاسپورٹ ہے وہ جمع کرا دیا, اور اس کی بیس پہ آپ کبھی وزیر رہے, کبھی سینیٹر رہے, کبھی کچھ رہے. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا فراڈ ہے, اور ان کی باتیں سنیں اور کرتے کیا ہیں. پھر اس کے بعد کہیں وہ تاحیات نااہلی کی بات ہوئی تو کسی نے ریمارک دیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, اور شاید ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا واضح طور پہ کہا کیوں نہیں, ہمارے پاس اختیار ہے کہ, اور ان کا مراد یہی تھی کہ اگر کوئی مجرم پکڑا جائے, کوئی شخص غلط کاری میں ملوث ہو تو اس کو بالکل تاحیات نااہل کرنا چاہیے. تو یہ اختیار ان کے پاس ہے. اب آپ کو تھوڑا سا فیصل وارڈا کا مستقبل سمجھ آ رہا ہوگا کہ وہ جو تاحیات نااہلی چھڑوانے گئے تھے وہ اب کسی اور کیس میں پھنستے نظر آ رہے ہیں, اور پورے پارلیمان کے, یعنی اس غلط انفارمیشن کی بیس پہ آپ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے, آپ وزیر بھی رہے, آپ سینیٹر بھی رہے, اور وہ انفارمیشن ہی غلط ہے. تو یہ صرف تاحیات نااہلی کی بات نہیں ہے, یہ تو پارلیمان کے ساتھ ٹوٹل فراڈ ہے. اور عمران خان صاحب کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا, ان کے کرتوتوں کا علم ہوگا, تو تبھی تو وزیر بنایا, اور نہ کچھ ان سے پوچھا نہ کچھ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے فیصل وارڈا صاحب کے لیے. آگے بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں تقریر بھی کی, اور بڑی تشویش کا, بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے. کے پی کے بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کا زور شروع ہو گیا ہے. لوگ بہت سارے چیزوں پر نالاں ہیں, کوئی مسنگ پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہے, کوئی آزادی کی بات کر رہا ہے, کوئی جو ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے. حقوق کا مطالبہ کی بات تک تو ٹھیک ہے, وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں اچانک زور پکڑ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا پارلیمان پر, نظام انصاف پر اور وفاق کے اوپر اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ادھر کے پی کے میں صورتحال کیا ہے, ان کے وزیر جو ہیں عاطف خان صاحب, اچانک جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی کہ عاطف خان صاحب کو طالبان کی طرف سے پرچی مل گئی ہے اور 80 لاکھ روپے انہیں جمع کرانے کو کہا ہے. پھر سلیم صافی صاحب نے طالبان کی جو آگے سے جواب آیا وہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی اس طرح کی پرچی نہیں بھیجی. تو یہ بہرحال سوات جیسے علاقے میں کے پی کے منسٹر گھس نہیں سکتے. خواجہ آصف صاحب نے اس مسئلے کو ایشو بنا کر ساتھ یہ بات کی کہ ہر ادارے سے غلطیاں ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی جو میری سمجھ میں آتا ہے یہ بات تو درست ہے, سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بنے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے, عدلیہ نظریہ ضرورت کو سامنے رکھتی رہی ہے. 3 بیسیکلی یہی ادارے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. تو یہ اور بڑا آسان ہے کہ
کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیں، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ الزام لگا دے، عدلیہ کہے جی کہ نہیں جرنیلوں نے یہ کیا، یہ بہت آسان ہے اور یہ ماضی کا قصہ ہے۔ لیکن اب اس ساری چیز کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم ماضی میں جا کر اس جنرل مشرف، ضیاء الحق، یحییٰ خان اور ایوب خان کے مارشل لا کو بدل تو نہیں سکتے، ماضی تو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ایک نیا چیپٹر لکھنے کی ضرورت ہے، ایک تاریخ کا نیا صفحہ لکھنے کی ضرورت ہے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے، جس میں تمام ادارے جو یہ تینوں ہیں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور قانون ساز اسمبلیاں، سیاستدان، یہ سارے اپنی غلطی تسلیم کریں۔ کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا 100% درست نہیں ہے، ساروں کی غلطیاں ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھ کر اقرار کریں اپنی غلطیوں کا، جمہوریت پر ایمان لائیں، ووٹ کو عزت دینے کا دم بھریں اور اس کے بعد آگے چلیں، ورنہ یہ الزام تراشی میں معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ خواجہ آصف کی تقریر سے مجھے یوں لگا کہ وہ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن یہ بات اب سماعتوں سے ٹکرانے کے علاوہ اب عمل میں تبدیل ہو جانی چاہیے۔ جو اس ملک کے بڑے ہیں، جو ارباب بسط و کشاد ہیں، ان کو بہرحال مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس ملک کے ماضی کو دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا، حال کی طرف نظر کرنی پڑے گی اور مستقبل کی راہیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے دامن میں صرف الزام تراشی، نوک جھونک اور ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی آئے گی۔ یہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ تمام لوگ، تمام ادارے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور جمہوریت پر ایک متفقہ فیصلہ کر کے آگے بڑھیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔